تو وہ اصل میں ایسی چیزیں ہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں۔ مثلا آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھیں اور قرآن کریم اس کی کتنی اجازت دیتا ہے۔ ہم اس کی 3 مثالیں آپ کو خدا کی کتاب سے ہی پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان مقامات کو کچھ غور سے پڑھا ہوتا یا اب بھی آپ اگر پڑھ لیں تو جتنے اعتراض کرنے والے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس دائرے میں رہ کر یہ اختیار کو استعمال کیا ہے اور اللہ کی پاک کتاب کیا کہتی ہے۔ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس علیہ السلام میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تحریک تھی اور فرعون کے خلاف اور فرعون کے جتنے گماشتے اس زمانے میں تھے، جس فرعونیت کو وہ نافذ کر رہے تھے اور جس چیز کے بل بوتے پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے اور اللہ کے دین میں رکاوٹیں بن رہے تھے، یہ دیکھیے 11ویں پارے میں سورہ یونس میں یہ آیت نمبر 84 ہے، 84۔ تعذیب کی حد ہو گئی، بگاڑ کی حد ہو گئی، بنی اسرائیل جیتے جی اس ظلم کا شکار ہوئے۔ تو انہوں سے موسیٰ علیہ السلام سے یہ شکایت کی فرعون کی کہ حد سے بڑھے ہوئے ظلم ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون نے زمین میں اتنا شر مچا دیا کہ وہ چڑھ گئے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ بالکل چھوڑ دی۔ ہاتھ چھوڑنا دلی کی اردو کے محاورے میں ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس نے مظالم میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے ہی لڑکے تھے ان کی قوم کے، ڈرتے تھے وہ فرعون سے، ان یفتنہم، یہ لفظ قابل غور ہے کہ ان یفتنہم، فرعون کہیں ان لڑکے ڈرتے تھے بچے کہ کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان لائیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہمیں عذاب نہ دیں۔ اتنی شدید سزائیں فرعون اور اس کے جو لوگ تھے وہ دیتے تھے کہ لڑکے بچتے تھے، ڈرتے تھے کہ ایمان کا اظہار کریں۔ کون اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ کون اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اس پہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو ان تمام مصائب اور مشکلات میں فعلیہ توکلوا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ وقت آئے گا جب ان مظالم کا حساب چک جائے گا، وقت آئے گا جب یہ مظالم برپا کرنے والے لوگ خود فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فقالو، ان کی قوم نے انہیں جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ توکلنا، ہم نے اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے کہا حضرت بالکل اللہ پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ ایک دن تو آئے گا جب ہمیں بھی سحر دیکھنی نصیب ہوگی۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے پروردگار ہم پر نہ آزما زور اس ظالم قوم کا، یہ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ انہیں اتنا موقع نہ دے کہ ہم پہ ظلم کریں، زور آزمائیں۔ اپنی حکومت کی طاقت اور جو کچھ مال اور ذرائع ان کے پاس ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کریں، کیونکہ کوئی بھی مملکت، مقتدر حکمران، پیسہ ہوتا ہے تو پھر آگے چیزیں بنتی ہیں نا، مال ہوتا ہے، اس کا سہارا ہوتا ہے،
لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو آخر ظالموں کو پالنے کے لیے بھی تو کچھ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں نا. اس لیے انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ زور آزمائیاں جو ہم پہ ہیں اے رب اس سے نجات دے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ان کافروں سے ہمیں اپنی رحمت کے سہارے ہیں. ہم لوگ اللہ اپنی مہربانی سے ان کافروں کے ظلم سے ہمیں بچا لے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، یہ بیک گراؤنڈ ہے سارا ایک اس مقصد کے لیے جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا ہے اور جو آگے چل کے بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی الی موسیٰ و اخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں پہ وحی نازل ہوتی تھی، سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں پر وحی کی. اور ہم نے کہا کہ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، اچھا بھی پھر اس طرح کرو کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں سے کچھ گھر مقرر کر دو. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو ہی عبادت گاہیں بناؤ اور انہیں قبلے کی طرف پھیر دو. قبلہ اپنے گھر میں ہی بنا لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہنا. جتنی بھی تعذیب، جتنی بھی آزمائشیں بڑھتی رہیں، اپنی قوم کو بتاؤ تم کہ اپنے گھروں کو ہی اپنے معابد سمجھ لیں. یہودی جاتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے، بنی اسرائیل بھی جایا کرتے تھے، اور ان اقوام میں کسی کی بھی عبادت گاہ میں جائے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی تھی. یہ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ جو احسانات فرمائے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجھے اور میری امت کو دی گئی ہیں، میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئیں. اور اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ ہم لوگ اگر گھر پہ بھی نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، ورنہ کسی قوم کو اجازت نہیں تھی. یہ جب اس ایمرجنسی کے حالات آئے اور مظالم بڑھے اور قوم تنگ آ گئی تو اللہ نے کہا اچھا تم گھر سے باہر عبادت کے لیے نہ جاؤ، اپنے گھروں کو ہی قبلہ مانو اور اسی میں اندر رہ کے تم عبادت کرتے رہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ کہ نماز پڑھنا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا بشر المومنین، ایمان والوں کو بشارت دیں اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم کہ اللہ عنقریب ان ظالموں کا بندوبست کرے گا. اب دعا قوم نے مانگی، رخصت ملی گھروں پہ نماز پڑھنے کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو قائم کرو. اب آ گئی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ظاہر ہے کہ عادت انہی کے پاس تھی. وقال موسیٰ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، مانگی دعا. انہوں نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زمین میں رونق بخشی ہے. یہ جو ترجمہ ہے نا زینہ، کمال کا ترجمہ ہے اس کا کہ رونق بخشی ہے. ان کے گھر آباد ہیں، ان کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار اور دنیا حاضر، بازار ان کے سجے ہوئے، گھر ان کے پرسکون، نظارے ان کے لیے مہیا. دنیا کی رونق کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس فرعون اور اس کے ماننے والوں کے پاس نہ ہو. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ نے انہیں دیا ہے ایک زینت، رونق، واموال فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں جو اموال ہیں، مال ہے، گھوڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی اشیاء ہیں آپ نے انہیں دی ہیں. ایک مال دیا ہے، یہ اسباب اور سامان، اور دوسرے ان کو رونقیں ملی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار لیضلوا عن سبیلک، یہ سب تیری عطا فرمودہ چیزیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ تیرے راستے سے بہکا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا پروردگار آپ نے جو انہیں رونق بخشی ہے اور جو آپ نے انہیں پیسے، مال، ہر طرح کی چیزیں مرحمت فرمائی ہیں،
ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب یہ اس واسطے ہیں کہ یہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کریں۔ جو اموال تو نے انہیں دیے ہیں، جو دنیا کی رونق، عہدے، یہ دونوں چیزیں اس لیے استعمال ہو رہی ہیں کہ اے رب تیری راہ سے لوگوں کو بے راہ کریں۔ یہ بد دعا ہے کہ نہیں؟ ربنا اطمس علی اموالہم، انہوں نے کہا اے پروردگار ان کے مال کو مٹا دے، مٹی میں ملا دے، خاک کر دے، جھاڑو پھر جائے۔ واشدد علی قلوبہم، اور اے پروردگار ان کے دلوں پر مہریں لگا دے، سخت کر دے ان کے دل، فلا یؤمنوا، اللہ ان کو ایمان کی توفیق بھی نہ دے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ اے پروردگار وہ تیرا عذاب نہ دیکھیں جو عذاب دکھ والا ہے، تکلیف والا ہے۔ ان کے کفر پہ مرنے کی بد دعا دی ہے۔ آپ بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدید بد دعا دی ہے کہ انہوں نے کہا ایک تو اے پروردگار ان کی رونقوں کو تباہ کر، برباد کر دے اس سلطنت کو، اور دوسری دعا انہوں نے کہا اے پروردگار مال ان کے برباد ہو گئے تو رہ ان کے پاس گیا، یہ رونق کی چیزیں رہ گئیں، تو اے پروردگار ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ جو اللہ کی توحید کی دعوت اور جو اپنی قوم کی آزادی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے دل پتھر کے ہو جائیں، انہیں توفیق بھی نہ ملے ایمان کی، یہاں تک کہ اے پروردگار تیرا عذاب ان پہ نازل ہو۔ یہ کسی کے کفر کی بد دعا کرنا کہ کفر پہ مریں اور انہیں ایمان کی قبولیت کی بھی توفیق نہ ہو اور ان کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہو جائے، یہ کوئی چھوٹی سی بد دعا ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری اور تمہارے بھائی کی دعا قبول ہو چکی، ہم نے مان لیا۔ فاستقیما، پکے رہنا، اب آزمائشیں کچھ بڑھیں گی، پختہ رہنا۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی راہ پر مت چلنا جو اپنے انجام سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اب میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ نبی نے اس لیے بد دعا دی کہ دل جلا ہوا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور وہ کرتا کیا تھا۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، سب نے کیا ہے، کہ بچوں کو قتل کرتا تھا، ایک گناہ اس کا، اور دوسرا گناہ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، لڑکیوں کو، بنی اسرائیل کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے معاذ اللہ استعمال کر سکے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کی بچیوں کو بے حیا کرتا تھا۔ ہمارا رونا ہے کس بات کا؟ ہمارا قضیہ ہے کیا؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس مخلوط تعلیم کو ختم کر دیجیے۔ شریف لوگ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو الگ کالجز میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، آپ خدا کے واسطے لڑکوں اور لڑکیوں کے نظام تعلیم کو الگ کر دیجئے، ہماری بچیاں پڑھیں۔ شرفاء اپنی بچیوں کو کالج کہاں بھیجیں اور اسکول کہاں بھیجیں اور یونیورسٹی، اور بھیج کے پھر باپ سیخ پہ چڑھا رہے۔ ایک بات ہماری بتائیں جو غلط، ہم یہی کہتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کو بدل دیجئے، یہ ٹھیک نہیں، یہ آج نہیں تو کل مغرب کی دعوت کو مکمل طور پہ اگلی نسلیں قبول کر لیں گی۔ خدا کے دین کی کوئی چیز ان میں باقی نہیں رہے گی۔ الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے، بے حیائی پہ ہم نے ایک لفظ نہیں بولنا، آپ کو پتہ ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم اور آپ کہیں اور سے نہیں آئے، اسی سوسائٹی کے افراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ تعلیم کے نظام کو ٹھیک کریں، کچھ ان میں اللہ کا خوف، ایسی چیزیں داخل کر لیں، قرآن کریم کا حصہ داخل کریں، اور وہ اس بات کو مانتے نہیں۔ 75 برس ہو گئے ہیں، ہم نے تباہی پچھلی نسل میں دیکھی، اپنی نسل میں دیکھی، اس کے بعد کی، اور اس کے بعد کی بھی نسل میں تباہیاں دیکھی۔ ہمیں نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ آپ کے اقتدار سے کوئی غرض ہے، نہ آپ کے اختیارات سے کوئی غرض ہے، بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ سیاسی طور پر یا کسی بھی طور پر آپ اس ملک پہ کیسے حکمران، ہمارا کیا لینا کیا دینا۔ ہم فقیر ایک گوشے میں صرف یہی تو کہتے ہیں نا کہ نظام تعلیم بدلیں،
دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. کل ہماری نواسیاں، پوتیاں، پوتے اس نظام کا شکار ہو جائیں گے، نشہ عام ہو جائے گا. بس اتنی ہی بات. دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیسے بد دعا دی؟ انہوں نے کہا قوم کی بیٹیاں اس لیے کہ ان کی خواہشات کی تکمیل ہو، اے پروردگار برباد کر انہیں، اور کفر کی موت. انہوں نے کہا کہ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا، اور اللہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ یہ تجھ پہ ایمان ہی نہیں لائیں جب تک کہ تو اسے انہیں ایسا نہ مار جس مار میں دکھ شامل ہو. پھر ہوا نا فرعون کے ساتھ، ایمان لایا، آخری لمحے میں مار پڑی نا ڈوبنے کی، اور مار پڑی پوری قوم کو. یہ ایک مثال.